ابن انشا فرماتے ہیں مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ اچھا بات نہیں ہے۔ آج نائی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک مظلوم شوہر نے کہا بال اتنے چھوٹے کر دو کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آ سکیں۔ بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلی جو شوہر کی بات سنتی ہیں، اس کے خیالات کو سمجھتی ہیں، اس سے محبت سے پیش آتی ہیں اور کبھی بے جا فرمائشوں سے تنگ نہیں کرتی اور شوہر کے غصے کو مسکرا کر ٹال دیتی ہیں، اور دوسری وہی جو ہم سب کے پاس ہیں۔ جو پہلے تھا دوبارہ ہو گیا بلند، اس کا ستارہ ہو گیا چھڑا کر تیسری بیوی سے دامن، وہ ظالم پھر کنوارا ہو گیا۔ یہ بابو راؤ کا سٹائل ہے، تو لے۔ پولیس: اوئے تم نے پپیتا بیچنے والی کو کس کیوں کیا؟ پنجابی: تہور کے کردہ صاحب وہ بار بار چلا رہی سی پپیتے لے لو پپیتے لے لو تے میں نے پھر لے لی۔ میں نے سوچا تھا 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو باقی 2 مجھے بچا لیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے 2 مجھے پکڑتی ہیں اور 2 مجھے مارتی ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اگر بیوی خوش ہو تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش ہو تو بیوی سوچتی ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ حد ہے ویسے۔ چپ، بالکل چپ، ہمت کیسے ہوئی تیری منہ کھولنے کی؟ مارکیٹ میں ایک عورت کو دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگوانے کے بعد یاد آیا وہ کار پر اکیلی آئی ہے اور وہ واپس کس طرح جائے گی۔ وہ پریشان کھڑی تھی کہ اس کے ایک پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور پھر اسی کی کار میں اسے گھر تک چھوڑ آیا۔ گھر پہنچ کر پڑوسی کو یاد آیا کہ وہ اپنی کار اور اپنی بیوی دونوں کو تو مارکیٹ میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ یہ کوفتہ آخر کس نے ایجاد کیا ہے؟ پہلے بوٹی کا قیمہ بناؤ، پھر محنت کر کے قیمے کو جوڑ کر بوٹی بناؤ اور پھر کھا کر دوبارہ قیمہ بنا دو۔ یہ دینا، یہ دینا، میں تیرے واسطے ناچی رہے، دینا۔ میں بھی ناچا، میرے کو دو۔ کیا ہیڑا ہے؟ پاکستان کا پانی ختم کرنے میں پرائمری اسکول کے بچوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ہر 2 منٹ بعد استاد جی پانی پیاواں۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی پولیو کی خوراک نہ لینے سے پولیو آپ کے بچے کو پکڑ سکتا ہے۔ جج: تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شیدا: میں آم کھاؤں گا۔ جج: ابھی تو آم کا موسم نہیں ہے۔ شیدا: جناب کوئی مسئلہ نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ ہم آپ کو چوتیا نہیں بنا رہے ہیں، آپ چوتیا ہیں۔ بچپن میں ماں باپ بڑا ڈرایا کرتے تھے کہ مینڈک کو پتھر مارو گے تو گونگی بیوی ملے گی۔ اب سوچ رہا ہوں کاش پتھر مار ہی دیا ہوتا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ ٹماٹر تک تو بات ٹھیک ہے، ڈرو اس وقت سے جب نسوار مہنگی ہوگی، لاشیں گریں گی، لاشیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا۔ دوست نے پوچھا کیوں بھاگے؟ مریض: آپریشن تھیٹر میں نرس مسلسل کہے جا رہی تھی گھبراؤ نہیں، چھوٹا سا آپریشن ہے۔ دوست: تو پھر کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ دوست: یار وہ مجھ سے نہیں، ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔
बाबा जी फरमाते हैं हमेशा मुस्कुराते रहा कीजिए। एक तो मुस्कुराने से इंसान क्यूट लगता है, दूसरा मुफ्त में दुश्मनों का खून चलता है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। बाबा जी कहते हैं औरत को पागल औरत कहने के बजाय पागल लड़की कह दिया जाए तो वो पागल औरत खुश हो जाती है। नहीं। दामाद सास से मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास नसीब की बात है बेटा, यहाँ तो इससे पूरा मोहल्ला खुश था। एक आदमी ने दोज़ख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूँ? शैतान बोला, नो चार्जेस बिकॉज हेल टू हेल इज़ फ्री। ठंड का ये आलम है, अब तो मच्छर भी कान में आकर बोलते हैं, भाई हमारा यकीन करो हम काटेंगे नहीं, बस हमें रज़ाई के अंदर आने दो। ए चुप है। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें 2 दिन तक गालियाँ ना दो तो तीसरे दिन पूछते हैं, यार तू नाराज़ तो नहीं? बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शौहर, तुम्हारा मुंह। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि अगर इतना ज़ोर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। बीवी, मैंने कदों पर रिसर्च की है, आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शौहर, पागल इसीलिए तो इसे गधा कहते हैं। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी की। लोगों ने पूछा, सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की है? सरदार, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।